جمیل مقصود صاحب کو جو سیکرٹری فارن افیئر ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. Thank you very much, Kamran Ayyub sir, Mr. President. First of all, on behalf of Foreign Affairs Committee, I would like to congratulate all the new office bearers of United Kashmir People's National Party here in Torino. The topic of today's conference is current situation, strategies and aspirations of the people of Jammu and Kashmir. What is the current situation right now, particularly in the occupied territories of Jammu and Kashmir under Pakistan, also in the region? In the age of social media, nothing is hidden or nothing can be hidden for a longer time. Of course, we, the citizens of erstwhile princely state of Jammu and Kashmir in 1947, and we are not the only people who were divided. In the history, there were many countries were divided. But eventually, the writers, intellectuals, political leaders, human rights defenders of those nations have fought for the reunification of their homelands. And many of them are still fighting. Indeed, today there is flow of information, fake news, propaganda tools, propaganda news, propaganda articles, propaganda books, newspapers, magazines, radio shows, TV shows, talk shows. And there is a lot of things that are not correct. How we can segregate right information from the wrong one? Then we have to learn about the history. We should know what happened in the past. In case of Jammu and Kashmir, Pakistan, who invaded on Jammu and Kashmir on 22nd of October under Operation Gulmarg in Jammu and Kashmir, and Operation Tatahir was launched to capture Gilgit and Baltistan. Who was Major William Brown, and who were others who collaborated his design and plan to capture these strategically important areas. And why only a small portion of hilly areas was handed over to Pakistan? We must know the strategic designs of the colonial masters and their collaborators who were handed a piece of land in the name of Pakistan, an artificial state. A state that was created by Radcliffe, by the Britishers. And then we have to know what was the designs of Lord Mountbatten or British rulers about our state. Geopolitically, what was the importance of Jammu and Kashmir? And what is happening today? The current position in Jammu and Kashmir, and particularly in the areas which are administered or occupied by Pakistan, that after 40 years, because just in 1950s, when they dismantled the government of Sardar Muhammad Ibrahim Khan, the people revolted against Pakistan. That no, you have no right to dismantle any government. Then, before dismantling his government, they signed Karachi Agreement. And we should know the two parts of Karachi Agreement: the role and responsibility of the so-called government of Azad Jammu and Kashmir, and the hegemonic control of Pakistan over Gilgit-Baltistan, and also in the matters of Azad Jammu and Kashmir. And what happened right from 1950s until 1974? It was Muslim Conference who collaborated
with Pakistan to run the state of affairs of this small portion of land. Of course, the economy, the politics, the education was not at that level which is on today. The people were very downtrodden in these hilly areas. These were called hilly areas. It was not like Jammu or Srinagar, the capitals. We were called as the hilly areas, Pahadi Elake. Or in some documents it is written, Sarhadi Elaka Jat. So, we are the downtrodden people of those marginalized regions, marginalized areas. So we should know these things. The other thing is, it is social contract between state and people. Maida Imrani, jisko constitution कहते हैं, आइन. So in that constitution, the fundamental freedoms were infringed by the Pakistan. But the people of this region were fighting against India. They established camps, training camps, jihadis, militants, so many things. I have seen everything by mental eye. So, we should learn what are our fundamental rights. For instance, the Article 7, Sub-Article 3 of the Interim Constitution of so-called AJK says, no person or political party in Azad Jammu and Kashmir shall be allowed to take part in activities which are prejudicial or detrimental to the ideology of state accession to Pakistan. No person or political party, whether it's you or me or someone else, किसी शख्स को, किसी सियासी जमात को आजाद जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई सरगर्मी करने की इजाजत नहीं है जो रियासत जम्मू कश्मीर के नजरिया के पाकिस्तान के लिए नुकसान का बायस हो. And hypocritically, Pakistan is advocating right of self-determination of the people of Jammu and Kashmir. So who are the people of Jammu and Kashmir, for instance? Are we cannot get registered our political party at the election commission. But United Jihad Council or Jammu Kashmir United Movement could be registered as a political party. The TLP could be registered as a political party, but not United Kashmir People's National Party and fellow other nationalist political parties. And we are not ready to expose these ill-will designs of government of Pakistan since long. Why not? And who will? As my fellow Mir Sahib said, we should be the ambassador. We should be the ambassador. हमें सफीर होना चाहिए. But how we could advocate our case? How? जब हमें उन बुनियादी गलतफहमियों का तदारक ही नहीं करना, तो हम सफारतकारी करेंगे कैसे? हम क्या यहाँ इटालियन सेनेट है, असेंबली है, यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड नेशंस है, दर्जनों इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हम जाके बताएंगे क्या कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या चाहते हैं? हम जब यहाँ आते हैं तो हमारी एफआईआर पाकिस्तान के खिलाफ होती है. ISI, MI, IB, FIA, FIO, इस तरह की एजेंसियों के खिलाफ हमारी एफआईआर होती है. लेकिन हम जिस वक्त मुजाहरा करते हैं तो किसी और के खिलाफ कर रहे होते हैं, कहीं और कर रहे होते हैं. तो क्या ये अंधे हैं? ये दुनिया अंधी है? इस दुनिया को नहीं पता कि एक बंदा रावलाकोट से आया है and Rawalakot is under the administration of Pakistan. It is not administered by India. What is his claims and what are his actions? Our actions are contrary than our claims. हम कहते कुछ है, करते कुछ है. तो ऐसे में हमारी हमायत कौन करेगा? Who will? और क्यों करेगा? दुनिया एक्शन देखती है कि आपका एक्शन आपके बात के मुताबिक है या नहीं है. अगर आप अपने अमल को दुरुस्त नहीं करेंगे तो दुनिया आपकी हमायत नहीं करेगी. दुनिया जिस वक्त देखेगी कि आपका अमल आपकी बात के मुताबिक है तो मेरे साथ दुनिया आपकी हमायत करेगी, और दुनिया करती है. हम यूरोपियन पार्लियामेंट में है, ब्रसेल्स में है, लॉबिंग करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, हमारी बात मानी जाती है. 2007 की
यूरोपियन पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन आपके सामने है. कोई सेल्फ प्रेज नहीं है कि हमने कोई तीर मारा है. वो सारा रिकॉर्ड आजकल आप प्रेस रिलीज लिखें, आप स्टेटस अपडेट करें, वो गूगल पे आ जाता है कि आपने क्या लिखा है. और हमारे बेल्जियम के दोस्त शमरेर साहब इस बात से बखूबी वाकिफ है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं. इसी तरह यूनाइटेड नेशन का फोरम है. बाबा जॉन गिलगित के 50 साल की सजा हो गई उनको, और यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के अलावा कोई बंदा वहां नहीं था जो 10 साल तक ये एडवोकेसी करता कि ये सजा गैर इंसानी है, गैर जमहूरी है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इस बंदे को रहा करो. बाबा जॉन यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के सदर नहीं थे गिलगित बल्तिस्तान के. लेकिन हम ये समझते हैं कि रियासत में होने वाली किसी भी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी के हवाले से हमने आवाज बुलंद करनी है. तनवीर अहमद डडा का केस, झंडा केस आपके सामने है. 3 साल केस और सजा हो गई उनको, लेकिन 3 साल से पहले उनको छोड़ना पड़ा. क्यों? कि 2018 और 2019 में यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर जाहिद राद अल हसन ने जो रिपोर्टें जारी की, उसमें ये केस मौजूद थे. और ये किसने डाले? ये नासिर अजीज साहब ने डाले, ये शौकत कश्मीरी साहब ने डाले कि हम बोलेंगे. और हम इस मामले में ये नहीं देखेंगे कि कौन किस पार्टी का है, किस ग्रोह का है. हमारी रियासत का एक शहरी है, और रियासती शहरी रियासत जम्मू कश्मीर 16 मार्च 1846 को कायम हुई है. हम वैसे तो तारीख 6000 साल पुरानी बयान करते हैं, कोई बुरी बात नहीं है. रीजन्स की तारीख है, लद्दाख भी बहुत पुराना है, तिब्बत भी बहुत पुराना है, गिलगित बल्तिस्तान उससे भी ज्यादा पुराना है, बल्तिस्तान. तो ये कायनात कोई 6000 करोड़ साल से मौजूद है. यहां तब्दीलियां आती हैं, ज़लज़ले आते हैं, तूफान आते हैं, सारी चीजें होती हैं, प्लेटें इधर उधर हो जाती हैं. तो हम अगर वाकई काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा किया है, टेलीविजन, ड्रामों, फिल्मों, रेडियो और अखबार के जरिए और निसाब तालीम के जरिए, सबसे पहले हमें उसको ठीक करना होगा, और अपने तौर पे ठीक करना होगा. हमें वो ठीक करके नहीं देंगे. मुताला पाकिस्तान कभी भी हमें ठीक करके नहीं बताएगा कि ये आपकी दुरुस्त तारीख है, या आपकी ये दुरुस्त वाक़यात है, या आपको यूं होना चाहिए. वो हमेशा आपको कंफ्यूज करेंगे. पहले डिवाइड एंड रूल था, तकसीम करो, हुकूमत करो. ये राजा है, ये सुल्तान है, ये मुगल है, ये ख्वाजा है, ये गिलानी है, ये भट्ट है, ये मीर है, ये डार है, ये लून है, ये गुज्जर है, ये जाट है. अब कहते हैं कंफ्यूजन रूल. अब मार्केट में इतने मवाद डाल दो कि किसी को पता ही नहीं चले कि सच क्या है, झूठ क्या है. यानी इंफॉर्मेशन इतनी डाल दो कि आपके सामने जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आएगी आप कहेंगे यार ये ने कहा है, एयरवाई ने कहा है, समा ने कहा है, तो ये ठीक ही होगी. कैसे दुरुस्त करेंगे आप? उसके लिए आपके पास आपका तारीख का इल्म होना बहुत जरूरी है, और अपनी रियासत का इल्म होना बहुत जरूरी है कि हमारी सेंसिटिविटीज क्या है, हमारी हसासियत क्या है. कोई कहता है हम इसको डिसमेंटल करने जा रहे हैं, और ये प्लान था 15वीं तरमीम में. 15वीं तरमीम में वो इस इलाके को डिसमेंटल करना चाहते थे, मुजफ्फराबाद की असेंबली को. वो डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है जो मुजफ्फराबाद से लीक हुआ है. लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के मामले में उनको कहा गया कि आप ये नहीं कर सकते. 2009 में जिस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट पैकेज दिया था, और जो आर्टिकल 7 जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, ये आर्टिकल 16 है वहां कि आप इलाके पाकिस्तान के अलावा कोई बात नहीं कर सकते. आपके पास ऑप्शन, जबकि सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है कि आप अपनी मर्जी से फैसला करें. आपने काले चोर के साथ जाना है, आपने जिधर कहीं जाना है, ये है सेल्फ डिटर्मिनेशन. सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब ये नहीं कि मेरी कनपट्टी पे आप रख दें क्लाशनकोफ और उसके बाद कहें तुम आजाद हो फैसला करने में. नो, सेल्फ डिटर्मिनेशन की एप्लीकेशन ये है कि विदाउट एनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर, दाखिली या खारजी दबाव, किसी किस्म की कोई लालच, इससे हटके एक फ्री माइंड के तौर पे जो आपको आगे दिया जाएगा वो सेल्फ डिटर्मिनेशन है. और 1948 से लेके 1993 तक या 91 तक जितने मुल्क आजाद हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो इसी प्रिंसिपल के तहत हुए.
ادروائز تو کوئی کسی کی کالونی ہوتی, کوئی کسی کی سیٹلائٹ اسٹیٹ ہوتی, کوئی کسی کا بنانا ریپبلک ہوتا. تو 48 میں تو 48 ملک تھے, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو آئے تو 200 ہیں. تو یہ 200 کس پرنسپل کے تحت؟ ہاں, کئی لوگوں نے لڑ کے آزادی حاصل کی ہے, کئی نے مر کے آزادی حاصل کی ہے, اور کئی نے اسی بین الاقوامی پرنسپل کے تحت آزادی حاصل کی ہے. ایسٹ تیمور کی مثال آپ کے سامنے ہے, اور درجنوں افریقن جو نیشنز ہیں وہ اسٹرگل آپ کے سامنے ہے. یہ جنوبی افریقہ کی مثال آپ کے سامنے ہے, اپارٹھائڈ جو گورنمنٹ ختم ہوئی. تو ہمیں دنیا کی جو کامیاب تحریکیں ہیں ان کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے, اور جو ناکام تحریکیں ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے کہ یہ کامیاب کیوں ہوئی اور یہ ناکام کیوں ہوئی, اور ہم کہاں کھڑے ہیں. ہماری جو موومنٹ ہے یونائٹڈ جموں اینڈ کشمیر کی, وہ کیا ہے کہ ہم پیس چاہتے ہیں سب سے پہلے ریجن میں. اور وہ لوگ جو جنگ بازی کو ہوا دیتے ہیں, جو بات بات پہ تلوار اٹھا لیتے ہیں, جو بات بات پہ بندوق اٹھا لیتے ہیں, یہ کس کے لوگ ہیں؟ یہ پاکستان کے لوگ ہیں. وہ ہر مطالبے کو فرض کریں, اس وقت مطالبہ ہمارے خطے میں بجلی کے اوپر جو ناجائز ٹیکسز ہیں ان کے حق میں کا ہے. آپ نے تلوار اٹھا لی راولا کوٹ میں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں وہی سبسڈی دیں جو آپ نے گلگت بلتستان میں دی ہے. آپ نے بندوق اٹھا لی ہے کہ 47 کس کو ڈرانے کے لیے. یعنی لوگوں کا پرامن مطالبہ ہے یہ. لوگ کوئی آپ سے خود مختاری نہیں مانگ رہے, لیکن اگر آپ نے گورنمنٹ کا نوٹیفکیشن پڑھا ہو تو انہوں نے اس میں وہ باتیں بھی ڈال دی ہیں جن کا جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے مطالبہ ہی نہیں کیا. کیوں؟ کہ وہ پاکستان کے ساتھ بارگیننگ کرنا چاہتے ہیں. مطالبے تو 2-3 ہی تھے, لیکن انہوں نے 15 ڈال دیے, کیا پھیلا دی, تاکہ جو اقتدار میں بیٹھا ہوا اشرافیہ ہے وہ پاکستان سے اپنے مطالبات منوا سکے. کوئی بڑی بات نہیں ہے. رٹھوا ہریام پل تعمیر ہوتا ہے تو ہم اس کے حامی ہیں. طلبہ تنظیموں پر جو پابندی عائد ہے ہم اس کے حامی ہیں, لیکن بل نہیں دیں گے. 2 روپے 59 پیسہ آپ ہم سے خریدتے ہیں, مجھ سے ایک چیز آپ خریدتے ہیں 3 روپے کی, واپس آپ مجھے ہی وہی چیز بیچے 70 روپے کی. تو یہ بیوقوفی کب تک چلے گی اور کہاں تک چلے گی؟ یہ بدماشی کہاں تک چلے گی؟ یہ حکمت عملی کہاں تک چلے گی؟ اور ہمارے سامنے ایگزامپل ہے. 80s کی دہائی میں شوکت کشمیری صاحب نے چیلنج کیا تھا ان کو کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں سری نگر میں یہ بیک فائر کرے گا, اور سری نگر میں جو کچھ انہوں نے کیا اس نے بیک فائر کیا. 94 میں اغوا ہوئے, 98 میں اغوا ہوئے, 99 میں جلا وطن ہو گئے. اور یونائٹڈ نیشنز کے دروازے پہلی دفعہ اگر کسی نے ریاست جموں کشمیر کے شہریوں کے لیے کھولے ہیں, اور پرٹیکولرلی اس ایریا کے لیے جس کا والی وارث ہی کوئی نہیں تھا, کے جیل میں ہے. یہ نہیں کہ ہم کو ان کی کوئی خود ساختہ تعریف کر رہے ہیں. آپ پوچھ رہے ہیں برطانیہ میں, آپ یورپ میں پتا کر لیں. اداروں میں اور اپنے ساتھیوں کو سکھانے میں, اور اس میں بھی کوئی پارٹیکولر ایریا نہیں رکھا کہ کوئی تراڑ کھل یا راولا کوٹ کا بندہ ہوگا تو میں اس کو سکھاؤں گا. ہر شخص کو کہ آپ اپنی تاریخ کے وارث ہیں, اور اس تاریخ میں جتنی بھی ملاوٹ کی گئی ہے اس کو پیوریفائی کرنا, اس کو درست کرنا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, ہر شخص کی ذمہ داری ہے. ہم ویسے تو انقلاب روس, انقلاب چین, انقلاب فرانس سب کی مثالیں دیتے رہتے ہیں. چیک وغیرہ کے وہ فوٹو والی شرٹیں بھی پہنتے ہیں, وہ ٹوپیاں بھی پہنتے ہیں, ہم ان کو بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کامیابی کس طریقے سے حاصل کی. ان کی بھی تو کسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہوئی ہوگی, کسی ایسے طبقے کے ساتھ لڑائی ہوگی جو مسائل کے اوپر کاغذ بیٹھا تھا, تو وہ جیت گئے, اور ہم ابھی تک اندھیرے میں ٹامک نہیں مار رہے. تو ہمیں فوکس رہنا چاہیے, فوکسڈ بالکل کہ یہ ہماری منزل ہے اور ہم نے یہاں جانا ہے. دائیں بائیں جو بھی ہے وہ ہوتا رہے. اور اس وقت جو پاکستان میں جو کھیل لگا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں نے بہت زیادہ بات کر لی ہے, آپ کی سما خراشی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا. ادروائز اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو یہ ہمارے
آپ یہ کہہ لیں کہ گزشتہ 30 سال کی ایک پولیٹیکل جرنی ہے. یہ اس کا نتیجہ ہے الٹیمیٹ کہ ہم نے کیا سیکھا اور ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کے کانوں میں، آپ کے دلوں میں، آپ کے دماغوں میں، آپ کے شعور میں کس سطح کا اضافہ کرنے کے قابل ہوئے ہیں. اور یہ سارا کریڈٹ ہماری لیڈرشپ کا ہے. ورنہ تو ہم سارے لوگ ایک جیسے ہیں، ایک جیسے لوگ ہیں، ایک جیسے وہی نیچے بیٹھ کے تعلیم حاصل کی ہے. ہم میں سے کوئی بھی انگلش میڈیم یا ایچ سے پڑھ کے نہیں آیا یا کیڈٹ کالج مری سے نکل کے نہیں آیا. ہم سارے ایک جیسے دوست ہیں، ایک جیسے لوگ ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کو اگر سفارتکاری سیکھنی ہے تو سب سے پہلے اپنی تاریخ، اپنا جغرافیہ، اس کی اہمیت، اس کے اندر جو قومی اور قومیتیں ہیں، اس کے اندر جو زبانیں ہیں، اس کے اندر کی جو تنوع ہے، جو ڈائیورسٹی ہے. اٹلی میں کوئی ایک ہی لہجہ تو نہیں بولا جاتا، یا سوئٹزرلینڈ میں 3 زبانیں بولی جاتی ہیں. امریکہ میں بھی کوئی اکیلی انگریزی نہیں بولی جاتی، یا برطانیہ میں بھی کوئی اکیلی انگریزی نہیں بولی جاتی. اسکاٹش، ویلش، آئرش الگ الگ زبانیں ہیں، الگ الگ قومیں ہیں، بٹ دے آر کالڈ یونائٹڈ کنگڈم. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم اگلے کو کیا، اپنی نسلوں کو کیا سکھا رہے ہیں. ہمارا جو ڈائیورسٹی ہے یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. کوئی گجر ہے، کوئی بکروال ہے، کوئی جموں وال ہے، کوئی کوشر ہے، کوئی دردی ہے، کوئی بلتی ہے، کوئی پروشستی ہے، کوئی لداخی ہے. یہ سارے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. یہ جس وقت ہم ہر نیشن کو، نیشنالٹی کو، لنگوسٹک گروپ کو، ایتھنک گروپ کو برابری کی بنیاد پر یہ کہیں گے نا کہ آپ کا وہی حق ہے جو میرا ہے. میں مسلمان ہوں، میں سنی ہوں، میں کشمیری زبان بولتا ہوں یا میں پہاڑی زبان بولتا ہوں، مجھے آپ کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. یو آر ایکول پارٹنر. You will be equal partner in the future state of Jammu and Kashmir. Then he will join his and her hands with you. Then you will become a state. Otherwise